بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ میں اس دعا سے آج کا جو لیکچر ہے گھنٹے کا وہ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گھنٹے کو جو ہم اس پہ سیکھیں اس کو علم نافع بنائے، بینیفیشل نالج بنائے، کیونکہ اللہ کے نبی خود بھی یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے اس نالج سے سوال کرتا ہوں جو نافع ہے، جو بینیفیشل ہے، کیونکہ جو نالج بینیفیشل نہیں ہے وہ ایک تو ہمارے فائدے کا باعث بھی نہیں ہے، سیکنڈلی قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا وہ۔ اللہ کے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع، یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو بینیفیشل نہیں ہے اور اس دل سے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے، تیرے بارے میں سے کانشیسنس نہیں ہے، کیونکہ جو علم ہمیں مل گیا اور ہم نے اس پہ عمل نہ کیا تو یہ قیامت دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں اس کو مل چکا تھا لیکن اس نے مجھے پا کے سیکھ کے مجھ پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس گھنٹے کو جو آپ روزانہ یہاں پہ ایک گھنٹہ گزارتے ہیں سب کے سب نالج کو علم نافع بنائے اور ہمیں اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت توفیق دے۔ آج انشاءاللہ کوئی ایک چیز تو ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ سورہ اگر آپ انبیاء دیکھ لیں، سورہ حج دیکھ لیں جو 17 جز میں آتی ہے، اس میں بہت کچھ ہے جو کہ بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہم مینلی فوکس ایک ٹاپک پہ کریں گے۔ سورہ انبیاء میں جب ہم پڑھیں تو مختلف انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، مختلف پروفٹس کا ذکر ہے، اور سب کے سب پروفٹس ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے کہ لوگوں ایک اللہ کی بات کرو۔ تم کن چیزوں میں پڑھ چکے ہو، تم کیوں ان ڈسٹریکشن میں پڑھ چکے ہو، مختلف قسم کے تم نے الہ بنا لیا، مختلف قسم کے تم گناہوں میں پڑھ چکے ہو، تو ایک اللہ کی بات کرو اور اسی کو مانو۔ ہر قوم نے، تقریباً ہر قوم نے ان کو ڈینائی کیا اور ان کی فرمانبرداری نہیں کی، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا وہ تو یہ کام کر رہے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے یا ناپ تول میں کمی کر رہے تھے یا فلاں کو پکار رہے تھے، تو ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم لوگ جادوگر ہو، تم لوگ اپنی بات منوانے کے لیے ایسے اسکرپچر لے کے آئے ہو کہ لوگ تمہیں فالو کریں، اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور سب کی بربادی کا صرف ایک ریزن ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، وہ گناہ ہے۔ اگر آپ انالیسس کریں کہ تمام امتیں ان کو ڈسٹروائے کیوں کیا گیا، دس ون آنسر، دے یوزڈ ٹو سن۔ آپ دیکھ لیں آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے؟ جنت میں تھے، اور جنت میں کسی فیک جنت میں نہیں تھے، اصل جنت میں تھے جو انسانوں کو، مسلمانوں کو ملے گی۔ It was beautiful، مطلب you can't imagine this world as compared to Jannah is like a prison، بلکہ it's worse than a prison۔ جو شخص وہاں ہو کے آیا ہو، امیجن کرے ایک شخص رہتا ہی عام سے گھر میں ہے، اس کو کسی غار میں رہنا پڑ جائے تو اس کے لیے اتنا شاید مشکل نہ ہو، جہاں پہ وہ سوتا ہی چارپائی پہ تھا، جہاں سوتا زمین پہ تھا، لیکن ایک شخص ساری زندگی 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا، تھراپیوٹک بیڈز پہ رہا، اور امیزنگ باڈی اس نے شاورز یوز کیے ہوں، شیمپوز، کبھی بھی کنڈیشنر کے بغیر اس نے نہایا نہ ہو، ہمیشہ زمین پہ کبھی نہ سویا، ہمیشہ بیڈ پہ سویا، اس کو غار میں سونا پڑ جائے تو کیسا ہوگا اس کے لیے؟ اٹ ول بی ہاربل ایکسپیرینس۔ آدم علیہ السلام جو کہ جنت میں تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اللہ نے کہا کہ جو مرضی کرو اس جنت میں، یہ تمہاری ہے، تم اکیلے ہو جنت میں، عیاشی کرو جاؤ۔ ہی واز لیونگ دیئر ود ہز وائف۔ وہاں سے اتنے امیزنگ دار السلام، دار القرار سے، دا ہاؤس آف پیس اینڈ بلیسنگ، اس لگژریس لائف سے کس چیز نے ان کو نکال کے اس دنیا میں ڈال دیا؟ ان کے ایک گناہ ہے۔ ون سن واز دا ریزن، انہوں نے صرف ایک پھل کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے نکل کے اس دنیا میں آ گئے۔ ابلیس کو دیکھ لیں آپ، وہ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا کہ تم اب نیچے دنیا کو چھوڑو، اوپر آ کے میری عبادت کرو۔ فرشتوں کا مقام دے دیا تھا کہ ہو تو تم جن، لیکن تمہارا سٹیٹس اتنا اونچا ہے کہ تم یہاں پہ آ کے کرو۔ اور پھر اللہ کا وہ مقرب دوست اور بندہ تھا
اللہ نے کیا وجہ بنی کہ اس کو جو ہے نا مردود قرار دے دیا, اینڈ ہی از دا لوزر, ہی از دا بگیسٹ لوزر ایور. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک گناہ. اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا. اور ہم لوگ آج کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں ایک دن میں؟ Still we think we are Muslims and we are, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. بس we have some this kind of delusion کہ اللہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے چاہے میں ایک نماز بھی نہ پڑھوں, اور مجھے دنیا میں بھی اچھا دیا ہوا ہے تو آخرت میں بھی اچھا ہی دے گا. This is what people used to think. تو ایک گناہ کی وجہ سے ابلیس کو اس سٹیٹس سے اتار کے الرجیم بنا دیا گیا, مردود بنا دیا گیا. دیکھیے وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم عاد کو سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیا, اور جو کتنے اسٹرانگ لوگ تھے کہ پہاڑوں پہ نا, پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے, ہینڈ کریفٹ ہاؤسز. میرے ٹیچر ہیں وہ گھر دیکھ کے آئے ہیں, کہتے ہیں کہ جس مسجد میں بیٹھے تھے اس کا ہال اس سے کہیں اوپر تھا, کہتے ہیں کہ اس کا آپ ڈبل کر لینا تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کے یہ روف تھی, اتنے ہیوج آڈیٹوریم پہاڑوں کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں حل ترى لهم من باقیہ, آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بچا ہو. واٹ واز دا ریزن؟ صرف ایک ریزن, گناہ تھے ان کے. وہ کون سی چیز جسے قوم سمود کو چیخ سے ہلاک کر دیا, قوم نوح کو سمندر میں غرق کر دیا, فرعون اور آل فرعون کو ان کے لشکروں کے ساتھ سمندروں میں ڈبو دیا. گناہ. وہ کون سی چیز ہے جس نے قارون کو, اس کے مال, اس کی دولت, اس کے خزانوں کو زمین میں غرق کر دیا؟ گناہ. تو جو ہم کوشچن پوچھتے ہیں نا کہ اس قوم کو کس چیز نے ہلاک کیا, اس شخص کو, اس قوم کو, سب کی ایک ریزن ہے, گناہ. تو گناہوں کے بڑے برے برے اثرات ہوتے ہیں ہماری لائف میں. آخرت میں تو ہیں, لیکن ہماری جو دنیا ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں, there are many evil effects of sins in our life, جن کو ہم آج پڑھیں گے بھی صحیح. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ دیکھیں یہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے, آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے, آپ مجھے اچھی بات نہ کہیں, دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ کہ یہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے. ہاں رب گناہ معاف کرنے والا ہے, رب ہی جج کرے گا. کوئی شخص کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم جنتی ہو تم جہنمی ہو, یہ کسی انسان کو رائٹ نہیں ہے, اور جو کرے گا وہ بڑا گمراہ ہے شخص. جیسے ایک نیک بندہ تھا, اس کا دوست جو بہت گناہ کرتا تھا, اس نے, وہ جو گناہ گار تھا اس کو بڑی نصیحت کرتا تھا, سمجھاتا تھا, بتاتا تھا. لیکن ایک دن اس نے اس گناہ گار کو ایک ایسا گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ جس میں ہی وہ شاک, اور کہا کہ خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ نے دونوں کو موت دے دی, اور اسے پوچھا کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ کہ جی اللہ میں نے کی ہے. انہوں نے کہا تجھے کس نے اتھارٹی دی تھی کہ تو یہ اسٹیٹمنٹ کہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ, میں نے اس کو معاف کر دیا اور تمہیں میں اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے جہنم میں ڈال رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے, لیکن بیلنس ہمیں اسٹرائک کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے کہ جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو وی آر اے پارٹ آف اے فیملی رائٹ ناؤ. ہم لوگ ایک سب فیملی ہیں, اور جس فیملی کے حصے نے بندے نے جو بھی ایکشن کیا اس کے کانسیکوینسز دوسرے فیملی ممبرز فیس کریں گے. لیٹ می گیو یو ایگزامپل. موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, اپنی قوم میں موجود تھے, ان کی قوم پہ قحط آ گیا. اب موسیٰ زندہ ہے, نبی زندہ ہے, لیکن قوم پہ قحط آ گیا. پریشان آئے موسیٰ کے پاس, اے موسیٰ آپ کو پتہ ہے ہماری کیا حالت ہے, بارشیں نہیں ہو رہی, زمین ویجیٹیشن نہیں اگا رہی, ہم پریشان ہیں, بچے مرنے شروع ہو گئے ہیں, جانور مر رہے ہیں, ہم ہجرت مجبور ہو رہے ہیں, آپ پلیز اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ بارشیں برسا دیں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اکٹھے. تو سب کو بلایا, پوری قوم کو اکٹھا کیا اور میدان میں چلے گئے دعا استسقاء کرنے کے لیے, جو نماز استسقاء ہے کہ اللہ سے مانگے بارش کے لیے. تو دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ بہت گناہ گار ہے, اور اتنا گناہ گار ہے کہ میں نے اس بندے کی وجہ سے بارشوں کو نہیں برسا رہا. میں بیکاز آف ہم alone I'm not sending any rain. اس سے گناہ اتنے زیادہ, تم اس کو بولو کہ وہ نکل جائے, میں بارشیں برسا دوں گا, میں نے جو ایک ٹائٹ سیج کی ہوئی ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کہہ دیا کہ جو بندہ, ایک شخص ہے جو بہت گناہ گار ہے, وہ کائنڈلی نکل جائے, ہم سب پہ رحم کرے, اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی, وہ چلا جائے گا تو اللہ بارشیں برسا دیں گے. تو میری آپ جو شخص ہیں
آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں, آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے. تو وہ شخص سبحان اللہ امت کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا, ہزاروں لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا وہ شخص. رائٹ دیر اینڈ دین ہی ریئلائزڈ کہ اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے, اتنے ناراض, اتنے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں کہ رب العالمین نے بارشیں برسانا چھوڑ دی میری وجہ سے, اور وہ میرے وجہ سے ناراض ہے. اور جو یہ بچے مر رہے ہیں اور جو جانور جو ہے نا پیاسے مر رہے ہیں بیکاز آف مائی سنز. تو وہ وہیں پہ کھڑے کھڑے نا شرمندہ ہو گیا, اور اس نے وہیں کھڑے کھڑے توبہ مانگ لی, یا اللہ مجھے توبہ معاف کر دے, میں آئندہ یا اللہ گناہ نہیں کروں گا. ود ان سیکنڈز بادل آئے اور بارشیں شروع ہو گئے. قوم خوش بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے بارش برسا دی, لیکن دے آر کنفیوزڈ ایز ویل کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, لیکن بارشیں کیسے ہو گئیں. اور موسیٰ تو سچے نبی ہیں اللہ کے, یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو دے ور ہیپی ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ دے ور کنفیوزڈ کہ اے موسیٰ بندہ تو نکلا نہیں, بارشیں کیسے ہو گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام خود پریشان تھے, انہوں نے اللہ سے بات کی, کلیم اللہ تھے, یا اللہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں لیکن بارشیں اپنے برسا دیں, اس کی وجہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے بارشوں کو روکا ہوا تھا نا, اس کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے. پہلے میں نے اسی کی وجہ سے روکا ہوا تھا, اب میں نے صرف اسی بندے کی توبہ کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جس بندے سے تو اتنی محبت کرتا ہے مجھے اس کے بارے میں بتا کہ وہ کون ہے, میں اسے ملوں, بیکاز یو لو ہم سو مچ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ جب یہ میرا دشمن تھا, جب یہ گناہ گار تھا, میں نے تب اس کو ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے, میں کیسے ایکسپوز کرتا ہوں اسے. اس واقعے سے ہمیں کچھ لیسنز ملتے ہیں. نمبر 1 کہ ہی واز مین انف ٹو ریئلائز کہ یس دس از بیکاز آف ہز اون سنس. یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے جو گناہ گار شخص ہے. ہم اگر کھڑے تھے نا وہاں پہ, ہم کیا کہتے, یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندی ہے, اس سے تو میں بہتر ہوں نا الحمدللہ, کم از کم وہ تو اتنے گناہ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ, میں اس سے تو بہتر ہوں. یہ وہ شخص اس کو میں نے دیکھا تھا وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے. میں آپ کو بولوں کہ آپ لسٹ, لیکن رائٹ 10 تھنگز جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ خوار ہو رہی ہے اور ذلیل ہو رہی ہے. ہم لوگ لکھیں گے یہ علماء کا مسئلہ ہے, علماء سے طرح دین نہیں پڑھا رہے, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے, حکمران ظالم ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, اور نہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, لوگ ذلت کا شکار ہیں, اور سب مسائل لکھیں گے, لیکن ان میں سے ایک پوائنٹ بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. یہ امت میں میرے جیسے لوگ موجود ہیں کہ امت جو ہے نا آج سفر کر رہی ہے. وی نیور بلیم آور سیلوز. ہم لوگ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ یہ میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آج امت سفر کر رہی ہے. سو دس پرسن واز مین انف ٹو ریئلائز کہ یس دس از ہم. آپ کسی کو دیکھ لیں کہ یار آپ کافی موٹے ہو گئے, کیا وجہ, یار گھر والے کھانے آئلی پکاتے ہیں, اتنا زیادہ اس میں جو ہے نا آئل ڈالتے ہیں, اور میں تو کیا تھک گیا ہوں. اور آج کل فوڈ پروسیسڈ فوڈز, اور ایون آج کل کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی اسپریڈ ہیں, اور یہ تو وہ فلاں, ان سب کی وجہ سے. کبھی بھی انسان اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتا کہ میں زیادہ کھا رہا ہوں, یا میں ٹائم کے علاوہ رات سونے سے پہلے کھاتا ہوں, یا زیادہ کھاتا ہوں میں. وی نیور بلیم آور سیلوز. اسے کہ فوڈز ایسے ہیں آج کل جنک فوڈ اینڈ ایوری تھنگ, بندہ کیا کرے, تو ان کی وجہ سے میں آج میں موٹا ہو رہا ہوں. دس پرسن ریئلائز کہ دس از مائی سنس, میری وجہ سے. اور سیکنڈلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس ایک بندہ گناہ کر رہا ہے نا, اس بندے کی گناہوں کی وجہ سے پوری امت سفر کر رہی ہے. بارشیں نہیں برس رہی, بچے بھی سفر کر رہے ہیں, جانور بھی سفر کر رہے ہیں, لوگ بھی سفر کر رہے ہیں, بزرگ بھی سفر کر رہے ہیں, اس بندے کی گناہوں کی وجہ سے. سو ریئلائز کہ جب ہم نے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کا مطلب یہ ناؤ وی آر اے فیملی. جو شخص پاکستان میں گناہ کرے گا اسے کانسیکوینسز سیریا میں ہوں گے, جو شخص فلسطین میں گناہ کرے گا اسے کانسیکوینسز انڈیا کے مسلمانوں پہ ہوں گے. ناؤ وی آر پارٹ آف اے فیملی, اور ہمارے ایکشنز کا اثر ہمارے اوپر, ہمارے خاندان کے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر ہوگا. آپ ایگزامپلس میں آپ کو بے شمار ایگزامپلس ہے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. آپ جوز کو دیکھ لیں, جب ان کو بولا گیا کہ آپ لوگوں نے سیٹرڈے کو ورشپ کرنی ہے, آپ نے شکار نہیں کرنا, تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ چال بنا لی, کھود لیا کہ پانی یہاں پہ آ جائے گا, مچھلیاں ایک پونڈ میں آ جائیں گی, ہم ان کو سیٹرڈے کو نہیں پکڑیں گے, لیکن جب وہ پھنس جائیں گی تو ہم سنڈے کو شکار کر لیں گے ان کا. سو دے میڈ اے پلاٹ اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ
سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو اللہ نے کہا تو ہے کہ کرنا نہیں, لیکن چلو اب کر رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی نہیں بھی کر رہے. تو دے پلان اگینسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کیا, ساری قوم نے نہیں کیا. باقی ساری قوم انہوں نے کہا ہم تھوڑی کر رہے ہیں, ان کا دین یہ جانے, ہم تو نہیں کر رہے, نہ ہم برے کام کر رہے ہیں نہ ہم روکیں گے, وہ کر رہے ہیں وہ جانے. جب عذاب آیا ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا. وائی؟ بیکاز دے ور سائلنٹ میجورٹی. یہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا آپ حق کے خلاف ہیں. دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین. آپ وہ دیکھ لیں, قوم صالح کو دیکھ لیں, کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو قتل کریں گے, اور ان میں سے ایک شخص بڑا اسی ٹانگیں کاٹ دیا آگے سے, پوری قوم تباہ کر دی گئی. They never stopped them. اللہ کے نبی نے نا, اور بہت ایگزامپلز ہیں, اللہ کے نبی نے ہماری امت کی ایگزامپل پتہ کیا دی ہے, کہ ایک شپ ہے جس میں نیچے لوگ رہ رہے ہیں اور اوپر لوگ رہ رہے ہیں. اوپر والوں کے پاس پانی ہے, فرماتے ہیں کہ نیچے والے لوگ اوپر والوں کے پاس آ کے پانی مانگتے ہیں, تو ایک ٹائم تک تو وہ دیتے رہتے ہیں پانی, لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد آپ کو پانی نہیں دیں گے, تو نیچے والے دے پلان کیا کریں, چلو ایک نا شپ میں ہول کھود لیتے ہیں, نیچے سے ہم پانی نکال لیا کریں گے. تو اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے, غرق ہو جائیں گے. لیکن اگر اوپر والوں نے روک لیا تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اللہ کے نبی نے جو ایگزامپل دی نا, اس سے ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ اوپر والے نیک لوگ ہیں اور نیچے والے گناہ گار لوگ ہیں. اور نیک لوگ بیکاز دے ہیو نالج, تو وہ پانی ہے ان کے پاس. تو جب تک وہ نیچے والوں کو نالج دیتے نہیں رہیں گے اور اچھے کام نہیں کہتے رہیں گے, تو تب تک اوپر والے بھی بچ جائیں گے, نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اگر انہوں نے چھوڑ دیا ان کو سپلائی کرنا اور نیچے والوں نے ہول کر دیا, تو کیا ہوگا, سب کے سب ڈوب جائیں گے. لیکن اگر روک دیا تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے. تو ہمارا کام کیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگ بہترین امت ہو. اس کی وجہ کیا ہے, ہم بہترین امت کیوں ہیں یا اللہ؟ کیونکہ تم دو کام کرتے ہو. تم لوگ تأمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اس لیے تم بہترین امت ہو. تو یہ کہنا نا کہ اپنا چھوڑو نہیں, کسی کا چھیڑو نہیں, یہ بڑی پوائزن اسٹیٹمنٹ ہے. اپنا چھوڑو نہیں, جس مرضی دین پہ ہو, چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہو, بس چھوڑنا نہیں ہے, پکڑ کے رکھو. جس طرح کفار کہتے تھے کہ ہم نے اپنا نہیں چھوڑنا, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا, کیا وہ بیوقوف تھے؟ ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے کہ آپ بڑے نئے سیانے آئے, آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے تو آپ بچے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پہ وہی آتی ہے اور آپ نیا دین لے کے آئے ہیں. ہمارے باپ دادا تو 100 ہزاروں سال سے ان معبودوں کی پوجا کریں, وہ غلط تھے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ یہ کام کر رہے تھے. and we praise our grandfathers, تو ہم اپنا نہیں چھوڑیں گے, ایسی کی تیسی ہے. تو اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کا چھیڑو نہیں, جو مرضی لوگ کر رہے ہیں دو. دس امت محمد از not like this. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. ہم لوگ اپنا چھوڑتے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم صحیح نہیں ہیں, ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی غلط پریکٹس پتہ چل جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, we leave it right there and then. اور لوگوں کو ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں, ان کو برائی سے روکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا, کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس, انسانوں کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, زمین میں تو سمجھ آتی ہے کہ انسان ہے, سمندروں میں کیوں؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کے اثرات صرف انسانوں پہ نہیں ہوتے, بلکہ چونٹیوں پہ, پرندوں پہ, جانوروں پہ اور سمندر کی مچھلیوں پہ بھی ہوتے ہیں. They are being deprived of the blessings. 2 جنازے گزرے اللہ کے نبی کے سامنے سے, صحیح حدیث ہے, authentic narration. اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح و مستراح علیہ, اس بندے کو ریلیف ملی ہے اور اس بندے سے ریلیف ملی ہے. تو صحابہ بڑے کنفیوز کیا, رسول اللہ من مستریح, کہ یہ مستریح جس کو ریلیف ملی ہے یہ کون شخص ہے, اور جس سے ریلیف ملی ہے وہ کون شخص ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے ریلیف لوگوں کو ملی ہے نا, یہ عبد الفاجر تھا. he was a sinner, اللہ کا نافرمان تھا. اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے تھے, اس کے گناہوں کی وجہ سے plants, animals, birds اور the fish in the sea, they were suffering because of his sins. تو جب یہ اس دنیا سے گیا ہے تو اس بوجھ وہ اٹھا ہے دنیا سے, اور people are relieved.
اس سے لوگوں کو اور اس سے انسانوں کو, جنات کو, جانوروں کو پناہ ملی ہے, بیکاز آف ہی واز سنر. اور یہ جو شخص ہے اس کو ریلیف ملا ہے کس چیز سے؟ دنیا کی مشکلات سے, پریشانیوں سے, انزائٹی سے, عبادات کی مشکل سے. فجر میں اٹھنا, کمبل اتارنا اور اٹھ کے وضو کر کے جانا, اٹس ناٹ ایزی. تو اس بندے کو اب ریلیف مل گیا کہ اب تیرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, اب تو اللہ کی جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. سو ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نیک ہے اس کو اس دنیا کی انزائٹی, موت سے اس کو اس دنیا کی انزائٹیز اور مشکلات سے نجات مل جاتی ہے اور وہ اللہ کی جنتوں میں ہوتا ہے. لیکن جو شخص گناہ گار ہے اس سے لوگ ریلیف میں پاتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا میں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اور اس سے گناہوں کی وجہ سے جو بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, جو اللہ کی بلیسنگز نہیں آ رہی تھیں, وہ واپس ریسیوم ہو جاتی ہیں. ہم آج نا اس ٹائم میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں دو چیزوں میں. ایک تو جو ہمارے سلف تھے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, وہ اپنے گناہوں کو کس طرح دیکھتے تھے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو کس طرح جانتے تھے, اور دوسری چیز کہ گناہوں کے ہماری لائف میں اس دنیا میں کیا برے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور بڑے نیک صحابی ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ رو رہے, اینڈ پیپل آسکڈ ہم کہ آپ کیوں رو رہے ہو. He said کہ the thing I fear the most on the day of judgment is I'll be asked about یا ابا درداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. کہ اے ابو درداء تو جان چکا تھا, تجھے دین مل چکا تھا, تو تو نے کتنا عمل کیا اس پر جو تو جان چکا تھا. کہتے ہیں this makes me cry کہ اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ تو صحابی تھا, تجھے تو دین ملا تھا, تو نے کتنا عمل کیا. اور ہم لوگ کتنے سالوں سے مسلمان ہیں, کتنے سال ہو گئے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم تو جان چکے تھے دین کو, تم نے کتنا عمل کیا اس پر جو تم جان چکے تھے. اسی طرح سے یہ also used to say کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں, جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا ہے, تو you will not eat food with desire, تم نے کھانا لذت کی وجہ سے نہ کھاؤ. You would not drink with desire, you would cry on your shortcomings, you would leave your house, beat your chests, and you would cry on your sins. And he said, I wish I was a tree جس کو لوگ کاٹ کے استعمال کر لیتے اور میرا حساب نہ ہوتا. وہ اپنے حساب سے اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دین دے دی, ہمیں اتنی بلیسنگز دے دی, اب ہمارا حساب یہ جائے گا. I wish I was a tree, کاش میں ایک صرف درخت ہوتا جس کو کاٹ کے لوگ استعمال کر لیتے, جس کے سائے میں بیٹھ جاتے اور اس کا حساب نہ لیا جاتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ he was a youngster, صحابی رسول ہیں اور بہت فیمس صحابی ہیں, one of the most knowledgeable of صحاباز. ان کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے رو رو کے, اور صحابہ کہتے ہیں ان کے آنکھوں کا جو نیچے والے حصے تھے they were like bottom of the shoe, sole of the shoe, اتنا بلیک ہو چکا تھا, کالا ہو چکا تھا رو رو کے because of his sins. ان کے کیا گناہ ہوں گے سبحان اللہ, جن کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں, جن سے اللہ راضی ہے, لیکن وہ اپنے ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کو پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے تھے. اور ہم اپنے پہاڑ جتنے بڑے گناہوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دیا. خیر ہے, اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, میں جو مرضی کروں. ہم نے اللہ کے غفور رحیم ہونے کا ایکسکیوز بنا لیا گناہوں کرنے کا, کہ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے, اب وہ مجبور ہے, رحمت وہ کرے گا تو اب لٹ ڈالو, اب جو مرضی کرنا ہے کرو. حالانکہ اس کی غفور اور غفار ہونے کا مطلب ہے کہ جو انسان پھسل جائے غلطی سے, جو انسان بھی گناہ کر بیٹھے, میں اسے معاف کر دوں گا, میں اسے نہیں پکڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ہم نے دس از ایکسکیوز فار اس کہ چلو وہ تو بڑا, جی کسی کو بولے کہ آئے نماز پڑھیں, او جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی نہیں, اللہ معاف کرے گا, پڑھ لیں گے انشاءاللہ, کسی دن اللہ نے توفیق دی تو پڑھ لیں گے. اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پڑھو نماز, لیکن تم خود نہیں آ رہے ہو. تو یہ چیز ہے بڑی دیکھنے والی. اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ, وہ ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کھانا دیا گیا, مجھے ایک دن کھانا سرو کیا گیا, اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی ہیو اے شیپ, میرے پاس ایک بکری ہے, آئی ہیو اے ریڈ کیمل, آئی ہیو اے میڈ اینڈ آئی ہیو اے گارمنٹ. یہ چار چیزیں میرے پاس ہیں. I fear that I'll be asked about these things on the day of judgment. میرے پاس ایک شیپ ہے, ایک ریڈ کیمل ہے, ایک گارمنٹ ہے اور ایک میڈ ہے. گن کے چار چیزیں ان کے پاس, اور کہتے ہیں کہ I fear
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں حساب لے لیں گے، تو میں کیسے حساب دوں گا ان چیزوں کے بارے میں؟ ہمارے پاس کتنی بلیسنگز ہیں، ہم اے سی والے کمرے سے نکلتے ہیں، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اے سی والی گاڑی سے نکلتے ہیں تو اے سی والے کلاس روم میں آ جاتے ہیں، اور اسمارٹ فونز ہیں، اور کس طرح کے ہمارے پاس کپڑے ہیں اور کیا کیا نہیں ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کو کیسے جواب دیں گے ان بلیسنگز کا. حالانکہ دیز گائز ور دا موسٹ نالجبل اباؤٹ دین، سب سے زیادہ علم تھا ان کو دین کے بارے میں، اینڈ دے یوزڈ ٹو فیئر دا اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم اللہ کو ان نعمتوں کے بارے میں کس طرح جواب دیں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتے ہیں کہ تم سے ہر اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ہم نے تمہیں دی تھی دنیا میں، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا. ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ صحابی رسول ہیں، یہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں، 10 who were promised paradise. یہ گورنر بھی تھے ایجپٹ کے، فیمس پرسنالٹی. یہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک بکری ہوتا جس کو اس کی فیملی سلاٹر کر دیتی اور اس کا سوپ شیئر کر لیتی اور اس کو پکا کے کھا جاتی اور میرا حساب نہ لیا جاتا، مجھے بس ختم کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لیتے قیامت کے دن. اسی طرح سے ابن ابی ملیکہ، یہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا، ادرکت 30 من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف النفاق علی نفسی، سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں. more than 30 companions he met، اور سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق نہ ہوں. اور here are we سبحان اللہ in 21st century playing having fun، بس نماز بھی کبھی پڑھ لی اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن سمجھا کہ میرے لیے تو گارنٹی ہے. یہ صحابہ ہیں جو اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہیں میں منافق نہ ہوں، کہیں میرے میں ایسی کوالٹیز نہ ہوں، بری کوالٹیز جو کہ میں کرتا ہوں اور جو کہ نفاق والی ہوں. امام حسن البصری کہتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا آمنہ الا منافق، نفاق سے جو ڈرتا ہے وہی مومن ہے، اور جو اس سے عمل میں رہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں وہی منافق ہے. تو ہمیں اپنا سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم نفاق سے ڈرتے ہیں اپنے بارے میں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں؟ اگر میں ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. سبحان اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ کون شخص ہے؟ اللہ کی بھی نے کہا کہ لو کان نبی من بعدی لو کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر تم ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد نہ تو وہ عمر تم ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں، تم کون سے ایسے اعمال کرتے ہو؟ اور یہی عمر ہے جو اپنے بارے میں کتنا ڈرتے ہیں. انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو بلا کے بٹھایا جب یہ امیر المومنین ہے، اور کہتے ہیں اے حذیفہ تجھے میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے جو منافقوں کی لسٹ کے نام بتائے تھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے، اس میں میرا نام تو نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دے میں اس دنیا میں توبہ کر لوں، کیونکہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو. دس از عمر بن خطاب، جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. اللہ کے نبی نے جس شخص کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کو دین دے، اس کو اسلام کی ہدایت دے تاکہ اسلام کو عزت ملے اس بندے کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں حذیفہ تجھے اللہ کی قسم ہے تو مجھے بتا دے کہ اگر میرا نام ہے تو میں آج توبہ کر لوں. ہم لوگ اپنے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہم لوگ اپنا کتنا محاسبہ کرتے ہیں. عمر بن خطاب بھی کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، hold yourselves accountable before you are held accountable in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اپنا محاسبہ اس دنیا میں ہی کر لو اس سے پہلے کہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کرے، تمہارا ٹیسٹ لیں. تو جو شخص اپنا اس دنیا میں ٹیسٹ لے لینا کہ پتہ نہیں میرے اندر کے حالات کیا ہیں، میری اللہ سے محبت کیسی ہے، میں نماز کے لیے میرا کتنا شوق ہے، نماز مجھے بوجھ لگتی ہے یا مجھے راحت کا باعث ہے. اللہ کے نبی تو کہتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آزان دو اور نماز سے ہمیں سکون پہنچاؤ. اور کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو ہمارا کیا سچویشن ہے؟ جو شخص اپنے دنیا میں ہی محاسبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ تیرے کمانڈمنٹس میرے لیے امپورٹنٹ ہیں یا میری خواہشات میرے لیے امپورٹنٹ ہیں، کیا میں اپنے خواہشات کو پریفر کرتا ہوں یا آپ کے حکم کو پریفر کرتا ہوں.
تو جو شخص اپنے آپ کو اس دنیا میں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لینا اپنے سامنے, وہ انشاءاللہ بچ جائے گا. لیکن جو اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے تو حساب تو اس کا ہونا ایک دفعہ. تو یہ رویہ عمر بن خطاب کا. اسی طرح سے بہت سارے اور واقعات ہیں, ہم ڈیٹیل نہیں جاتے, لیکن ہم اب دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ گناہوں کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری لائف میں. اور ہم لوگ جتنا ٹائم ملا انشاءاللہ 7 یا 9 ہم پڑھ سکے کہ ہماری اس زندگی میں آخرت کی بات نہیں کر رہا, لیکن گناہوں کے جو اصل برے اثرات ہیں تو آخرت میں ہیں, لیکن اس دنیا میں جتنے ایول افیکٹس آف سنز ہیں وہ ہم آج پڑھتے ہیں. نمبر 1 از پریونشن آف نالج. جو شخص گناہ گار ہے, گناہ کرتا ہے, اس سے نالج چھین لیا جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد, ان کے استاد کا نام ہے امام وقی, ان سے کہتے ہیں شقوت وقی سوء حفظی. I complained to my teacher about my lack of memory. میرا جو حفظ کی پاور تھی وہ کم ہو رہی تھی. فارشدنی الی ترک المعاصی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے گناہ چھوڑ دو. فإن العلم نور, نور اللہ لا یعطی لعاصی. اللہ کا جو علم ہے it is light, it is نور, اور اللہ اپنا نور کبھی کسی گناہگار بندے کو نہیں دیتا. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کے ساتھ ساتھ نالج گین کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بیکاز نور, علم از دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, اینڈ سنز ہیو ڈارکنیس. یا تو کمرے میں لائٹ ہوگی یا ڈارکنیس ہوگی, یہ دونوں لائٹ اور ڈارکنیس دونوں ایک کمرے میں اکٹھے نہیں ہو سکتی. جس طرح سے گناہوں کے اندھیرے ہیں اس طرح علم کا نور ہے. یا گناہوں کے اندھیرے ہوں گے دل میں, یا اللہ کا نور ہوگا, یا علم ہوگا. دونوں چیزیں اکٹھے کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چل رہا تھا تو میں نے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ایک عورت کا اینکل, اس کا ٹخنا ظاہر ہوا. کہتے ہیں میری نظر اس پہ پڑ گئی, اینڈ آئی سو اٹ. کہتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اپنے حافظے میں کمی محسوس کی. اس ایک نظر کی وجہ سے میں نے اپنے حافظے میں کمی محسوس کی. اور ہم لوگ سبحان اللہ we say in the day and in the night, in the mornings and the evenings, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتی چیزیں, یا ہماری میموری ویک کیوں ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں تو کچھ ایسا نہیں کرتا. اینڈ یو نو they were sensitive enough to realize کہ وہ جو میری نظر پڑی تھی نا, یہ اس وجہ سے ہے. ان کو ریئلائز ہوگا کہ وہ جو گناہ ہوا مجھ سے, اس کی وجہ سے میری جو میموری ہے اس میں کمی ہوئی ہے. سبحان اللہ, ہمارا کیا حال ہے, ہم لوگ سارا دن گناہ کرتے ہیں, لیکن we never feel any changes in our hearts. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ ایک کالا ڈاٹ لگ جاتا ہے میٹافورکلی, اور جو ایک اور گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے, اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو کچھ فیل نہیں ہوتا, پھر اس کو اثر نہیں ہوتا, اس کا دل کیونکہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جو شخص نیک عمل کرتا ہے اس کا دل سفید ڈاٹ لگتا ہے اس پہ, اور وہ لگتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے علم اور اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے. وہ یہ بندہ ہلکا سا مائنر ڈفرینس ان ایمان وہ بھی فیل کرتا ہے کہ میرا ایمان آج وہ نہیں ہے, میرا ایمان فلکچویٹ ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اور ہمارا ایمان جو ڈپ کھاتا ہے ایسے, نہ نماز کے لیے اٹھنے کا دل جاتا ہے نہ کچھ, اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح سے امام مالک نے اپنے ٹیچر امام شافعی سے, بلکہ امام مالک جو تھے نا وہ اسٹوڈنٹ تھے اور امام شافعی ٹیچر تھے, تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, اے میرے شاگرد, میں تمہارے اندر بہت نالج دیکھتا ہوں, اللہ کا علم دیکھتا ہوں, اس کو بجا مت دینا بظلمۃ المعاصی, اس کو اپنے گناہوں کے اندھیرے سے کبھی بجا مت دینا, بیکاز یو ہیو گاٹ فوٹوجینک میموری. تم اس کو ضائع نہ کرنا بظلمۃ المعاصی, گناہوں کے اندھیروں سے. تو ریئلائز کہ نالج از دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور گناہگار کو کبھی نہیں ملتی. اسی طرح سے جو دوسرا ایول افیکٹ آف سن ہے وہ یہ ہے کہ رزق روک لیا جاتا ہے انسان سے. ایک حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ ایک شخص کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اسے روک لیا جاتا ہے, ہولڈ کر لیا جاتا ہے. جب یہ توبہ کرے گا یا جب یہ واپس آئے گا تو ہم اس کو پھر رزق دیں گے. اس کے ایک گناہ کی وجہ سے اس کا رزق اسے روک لیا جاتا ہے. اور ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیوں برے ہیں, ہمارے فائنینشیل سچویشنز کیوں خراب ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, ابو جس بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ خراب ہو رہا ہے, یا میں خود جو کاروبار کرنا چاہتا ہوں وہ خراب ہو رہا ہے. اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آتی. سبحان اللہ, ہمارے پاس دین ہے, اتنا امیزنگ دین ہے جو کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے.
جو شخص ایک گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. اور ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں دن میں؟ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح موت تمہیں آ کے رہے گی اس طرح تمہارا رزق تمہیں مل کے رہے گا. تو رزق ہمارا مل کے رہے گا, لیکن اللہ کی ہمیں کچھ انسٹرکشنز دیں کہ تم اب کیا کرنا, اور کہا کہ ہیو تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ سیک اٹ بیوٹیفلی. اللہ سے ڈرو اور اس کو احسن طریقے سے حاصل کرو. اینڈ ڈو ناٹ لیٹ اٹس ڈیلے کاز یو ٹو سن. اس کی تاخیر تمہیں گناہوں پہ مجبور نہ کر دے. بیکاز واٹ از ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین اونلی بی اٹینڈ تھرو ہز پلیجر اینڈ اطاعت. کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے مل سکتا ہے, اس کے خلاف گناہ کر کے نہیں لیا جا سکتا. اکثر لوگ نا جب ان کی رزق ڈیلے ہو رہا ہو نا ان کے گناہوں کی وجہ سے, وہ پھر مزید گناہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے میری ڈیلنگ ہوئی تو اس کو میں نے کچھ دینار دینے تھے, تو میں نے سوچا کہ اس نے اچھا کام کیا تو میں اس کو 1 دینار ایکسٹرا دے دوں گا. تو وہ شخص آیا تو انہوں نے جیب سے نکال کے اس کو پیسے دیے, اور اس پروسیس میں 1 دینار ان کی جیب سے گر گیا. تو اس بندے نے وہ دینار ریسیو کرتے کرتے جو دینار گرا تھا اس کو پاؤں رکھ لیا کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور میں یہ اٹھا لوں گا. تو جب وہ اس نے لیا اور موڑا اور چلا گیا, اس نے اٹھایا, علی بن ابی طالب موڑا اور چلے گئے تو اس نے پاؤں اٹھایا اور دینار اٹھا کے جیب میں ڈال لیا. تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ جو رزق اس کے قسمت میں لکھا ہوا تھا یہ اس کو مل کے رہنا تھا, اگر یہ کچھ سیکنڈز ویٹ کر لیتا تو اس کو حلال طریقے سے مل جاتا. ہی پریفرڈ دا حرام. اس نے پاؤں رکھ لیا اور حرام طریقے سے کما لیا کہ ان کو پتہ نہیں چلا, میں یہ لے لیتا ہوں. دیکھیے جو رزق ہمیں مل کے رہنا نا وہ ہمیں مل کے رہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے یا حرام کر کے جو لے رہے ہیں نا وہ آن ٹاپ لے رہے ہیں, جو ملنا تھا اسے تھریش ہولڈ سے زیادہ کما رہے ہیں کہ یہ تو ملنا ہی ملنا تھا, ہم نے اوپر اور کما لیا, ہم اللہ کی تقدیر پہ غالب آ گئے. یقین جانیں کہ وہ تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, آپ کے پاس آپشن تھی کہ آپ حرام طریقے سے لیں یا حلال طریقے سے لیں. جس طرح ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو اپنے گھوڑا پکڑایا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں, تھوڑی دیر میرا ویٹ کرو, میں کام کر کے آتا ہوں. اور میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو جو گھوڑے کی سیٹ ہے, جو زین ہے, میں اسے گفٹ کر دوں گا فار ہز سروسز. I went in, when I came back وہ بندہ اس سیٹ کو اٹھا کے بھاگ چکا تھا. He ran away thinking کہ اس نے بڑا کما لیا اور میں اس کو بیچ کے پیسے کما لوں گا. But he never knew کہ میں نے اس کو وہی چیز دینی تھی, گفٹ کرنی تھی اسے. تو ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی جب پیسے کم ہوتے ہیں یا نہیں آ رہے تو ہم جو انویسٹمنٹ پڑی ہے اس کو بینک میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو اب نہیں آ رہا, کیا کریں, سود دے لیتے ہیں اسے, یا کسی سے جھوٹ بول کے یا کوئی دھوکہ دے کما لیتے ہیں کہ یہ چلو آ تو رہا ہے نا. لیکن وہی رزق کچھ دیر بعد ہمیں ملنا تھا حلال طریقے سے اگر ہم حرام طریقے سے نہ لیتے تو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سیک اٹ بیوٹیفلی, ایسا طریقے سے حاصل کرو. ڈو ناٹ لیٹ اٹس ڈیلے کاز یو ٹو سن. اس کی تاخیر تمہیں سن پہ مجبور نہ کر دے. تو اسی طرح سے جیسے ہم نے سورہ نوح میں پڑھتے ہیں, نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کو کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اللہ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے. کیا کرے گا وہ جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہاری مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات اگا دے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تم توبہ استغفار تو کرو, تم اللہ سے گناہوں سے معافی تو مانگو. تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے رزق روک دیا جاتا ہے, اور گناہوں پہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دیتے ہیں انسانوں پہ. تیسری چیز جو کہ one of the evil effects of sins is feeling distant from Allah subhanahu wa ta'ala. feeling distant from Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ سے دوری محسوس کرنا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, if you ever feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, who moved in the first place? Allah subhanahu wa ta'ala never moved, we moved. ہم پیچھے ہٹے ہیں. وہ تو روزانہ راتوں پکارتا ہے, میرے بندوں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں. وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس لوٹے. یرید اللہ ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے.
میں تم سے محبت کرتا ہوں. پوری دنیا کی ماں کو محبت کو اکٹھا کر لینا آپ, پوری دنیا کی ماں کی محبت کو, ایک اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اسٹل ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا تو ہم کریں. وہ تو توفیق دینے کے لیے تیار ہے, ہم کوشش تو کر رہے ہیں بندے, قدم تو بڑھا, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم بڑھاؤ, میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تم توبہ کرو, میں تمہارے سارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا, ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, میں ان سب گناہوں کو جو تم نے پچھلے 20-30 سال میں کیے ان سب کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تم کرو تو صحیح. لیکن ہم لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے. حدیث میں کیا آتا ہے, لیکن میں نے کیا فرمایا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. ہم بڑھیں تو صحیح, قدم تو بڑھائیں, پھر دیکھیں رب کی مغفرتیں, اس کی بخشیں کتنی وسیع ہیں. لیکن we never move towards him. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, کیا ہے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے جدا کیا؟ ما غرک بربک الکریم, تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے جدا کیا؟ اس دنیا کی فلکرز اور لائٹوں نے اور تھوڑے پیسے نے, یہ تجھے تیرے رب کریم سے جدا کر گیا مجھ سے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جا رہا ہے, کہاں بیٹھ کے پھرتے ہو تم لوگ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, میری طرف آؤ اور پھر دیکھو زندگی میں کیا ہوتا ہے. If you ever feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, ask yourself a question, who moved in the first place? اور secondly, اس سے ڈسٹنٹ فیل کرنے کے سائنز اور سمٹمز کیا ہیں کہ نماز میں وہ فیلنگ ہی نہ آنا, قرآن پڑھتے ہوئے وہ فیلنگ ہی نہ آنا, اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ فیلنگ ہی نہ آنا. جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہونے شروع ہو جائے, جان لیں کہ میری زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہیں مجھ سے جس کی وجہ سے یہ فیلنگ مجھ سے چھن گئی ہے, اور اگر میں ان پہ توبہ کروں گا تبھی مجھے فیلنگ واپس آئے گی. اور توبہ از ناٹ جسٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اپنے گناہوں پہ پچھتانا کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کر لیے میں ان پہ پچھتاتا ہوں, فوراً سے چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. جو ہو گیا یا اللہ بس غلطی ہو گئی, مجھے احساس نہیں تھا, اب احساس ہو گیا یا اللہ, آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا. اور فوراً سے امیجیٹ لیونگ آف سنس. توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان رو بھی رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے, اور اگر اس کے حرام ریلیشن شپ سے تو وہ بھی کنٹینیو کر رہا ہے, اس سے بھی بات کر رہا ہے. توبہ نہیں ہے انسان سود بھی کما رہا ہے اور رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں روتا ہوں, یا اللہ میری تراویح میں رو رہا ہے, تہجد میں رو رہا ہے, سحری کے ٹائم رو رہا ہے, افطاری کے ٹائم رو رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن سود پھر بھی کما رہا ہے. یہ توبہ نہیں ہے, یہ بندہ جھوٹا ہے. لیکن ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو صبح دوپہر شام کہتا ہے بیگم میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بیگم جی آئی لو یو, یو نو آئی لو یو سو مچ, یو کین امیجن, اور اسے ہر ٹائم ہر گھنٹے بعد یہ کہتا ہے, ایز اف ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن لکھی دی ہوتی ہے کہ آپ نے ہر گھنٹے بعد بیگم کو نا صبح دوپہر شام آئی لو یو بولنا ہے. لیکن جب بھی چھٹیاں آتی ہیں وہ فوراً سے گاڑی بائک اٹھاتا ہے اور دوستوں سے نکل جاتا ہے باہر. جب بھی وہ فری ہوتا ہے دوستوں کو کال کی, ہاں جگر کیا کر رہا ہے, آج چلتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گیا اور نکل گیا. جب بھی اس کو فری ٹائم ملا گھر سے بھاگا اور اپنے پارٹیز میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا. از ہی سنسیئر ان ہز لو؟ ناٹ ایٹ آل. یہ جتنا مرضی کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں, لیکن ہی از ناٹ سنسیئر. ہم جتنے مرضی کہتے ہیں یا اللہ آئی لو یو, یا اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں, لیکن جب بھی اذان کی آواز ہے حی علی الصلاۃ, ہم کہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی فیس بک پہ اسٹاکنگ ہو رہی ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی ہم گپے مار رہے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, ابھی ایک میں پرینک ویڈیو دیکھ رہا ہوں, پی4 پکاؤ کو سبسکرائب کریں, بیل کا آئیکن دبائیں, اور میں وہ سبحان وی ڈیلے. آر وی سنسیئر ان آر کلیم؟ اللہ تعالیٰ نا ٹاک از چیپ. وہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے سچے کون ہیں, ایکشنز والے کون ہیں, کون میری طرف آئیں گے. اور جو شخص اللہ کا بن جائے نا پھر اللہ تعالیٰ سے کافی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے آزاد کر دیتے ہیں, وہ غنی کر دیتے ہیں اسے, کہ نہ اس بندے کو لوگوں کی پرواہ, نہ اس کو مال کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ خود اسے سب کچھ دیتے ہیں. اور اس کو عبادات میں اتنا مزہ آتا ہے. our Salaf used to say کہ if these kings and prince would know کہ ہمارے دل میں کتنی خوشی ہے اور کتنا سکون ہے, they would kill us and take it out, لیکن they could never take it out. یہ ہماری گردنوں کو کاٹ دیں, اس کو کھینچ لیں کہ ہم لوگ ان سے یہ خوشی اور چین اطمینان لے لیں, لیکن وہ نہیں لے سکتے کیونکہ یہ صرف اللہ کی بات سے ملتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیزنگ اسٹیٹمنٹ, سبحان اللہ. He said ان فی الدنیا لہا جنہ, اس دنیا میں ایک جنت ہے. اور غور سے اس بات کو, امیزنگ. یہ جو بندہ جو کر سکتا ہے وہی فیل کر سکتا ہے, جو اس ایکشن پہ عمل کرے.
ان فی الدنیا لہا جنہ، اس دنیا میں ایک جنت ہے، ما لم يدخلها، جو اس میں داخل نہ ہو سکا، لم يدخل جنت الاخرہ، وہ جنت کی جنتوں میں داخل، وہ آخرت کی جنت میں داخل کبھی نہیں ہوگا. he will never be able to enter the paradise of hereafter، جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا. اور وہ اس دنیا کی جنت کیا ہے؟ عبودیہ، اللہ کی عبادت کی جنت، اللہ سے بات کرنے کی جنت، اللہ سے دعائیں مانگنے کی جنت، اللہ سے رات کے اندھیرے میں باتیں کرنے کی جنت، اس سے دعائیں کرنے کی، اس سے توبہ استغفار کرنے کی، اس کے سامنے نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی جنت، اس سے قرآن پڑھنے کی جنت. جو اس میں داخل نہ ہوا he will never be able to enter the paradise of hereafter. تو جو شخص چاہتا ہے کہ آخرت کی جنت میں داخل ہو، اس کو اس دنیا کی جنت میں داخل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو ask yourself this question, who moved? And secondly, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے دور ہو جاؤ گے تو you'll not live a good life. یاد رکھو اس بات کو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی کو ہم ٹائٹ کر دیں گے. معیشہ اس کے دو مطلب ہیں، معاشت سے بھی ہے کہ اس کے رزق کو، اور عیش سے بھی ہے، لائف سے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کی رزق کو بھی ہم ٹائٹ کر دیں گے، اس کی زندگی کو بھی ٹائٹ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن یہ اندھا کھڑا کیا جائے گا. تو جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی خوش نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے تعلق جوڑ لے وہ دنیا میں بھی خوش ہے اور آخرت میں بھی خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈسٹینس فیل کرنا بیکاز آف دا سنس. نمبر فورتھ تھنگ از تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ فار ہم. دنیا کی جو نارمل ڈیلی ٹو ڈوز ہیں وہ اس بندے کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اینڈ دس حدیث از امیزنگ، یو نو، یہ بھی بہت، یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. بیکاز جب بھی مجھے نا کوئی بھی ڈسٹریکشنز سفر کرنی پڑے تو آئی جسٹ ریممبر دس حدیث اور سب سکون میں آ جاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ومن کانت الدنیا ہمہ، جس کا فوکس، جس کی پریشانی صرف یہ دنیا کی زندگی ہے کہ بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے. فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ سے کاموں کو نا بکھیر دیتے ہیں. وجعل الفقر بین عینیہ، اور فقیری کو اس کے آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں. ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی پہلے سے، کوئی اس نے ایکسٹرا نہیں کما لی. جس شخص کا دنیا فوکس ہے نا، جو بندہ، اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے آنکھوں کے بیچ میں فقیری ڈال دیتے ہیں. all what he fears is poverty. دن رات اس کو ڈرے کہیں میرا اسٹیٹس کم نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر مجھ سے چھن نہ جائے، کہیں غربت نہ آ جائے مجھ پہ، کہیں اتنی غربت نہ آ جائے کہ مجھے گاڑی بیچ دینی پڑے، کہیں اتنی غربت فقیری نہ آ جائے کہ مجھے اپنا گھر بیچ دینا پڑے اور مجھے کسی رینٹ کے گھر میں جانا پڑے، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، ہائے میں غریب نہ ہو جاؤں. وہ سب ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. وہ سارا دن خوار ہوتا ہے کاموں کے پیچھے. اللہ اس کو مشغول کر دیتے ہیں دنیا کے کاموں میں. کبھی کورٹ کے چکر لگا رہا ہے، کبھی کچہریوں کے، کبھی تھانوں کے، کبھی ہاسپٹلس کے، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی کسی کو تکلیف ہوگی، کبھی کیا، اور وہ سارا دن خوار ہوتا رہتا ہے. زندگی اس کی اسی ایک وشیس سائیکل میں گزرتی رہتی ہے. اور رزق اس کے پاس کتنا آتا ہے؟ الا ما کتب لہ، جتنا پہلے سے لکھا ہوا تھا اس بندے کے لیے. لیکن ومن کانت الآخرۃ نیتہ، جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے. یس وہ بزنس بھی کرتا ہے، یس وہ جم بھی کرتا ہے، یس وہ ہر کام کرتا ہے، لیکن فوکس کیا ہے اس کا؟ آخرت ہے. اس کی پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ. جب اللہ کی بات ہے تو پھر کسی اور کی بات نہیں ہے. جب اذان کی آواز ہے تب کوئی اور چیز نہیں ہے. جب اللہ کے احکامات ہیں تب کوئی اور حکم نہیں ہے، کوئی اور ڈیزائر نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ سے تمام کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. یہ گھنٹے میں نکلتا ہے، اس کے 5-6 کام تھے، وہ گھنٹے میں ہو کے فارغ ہو کے گھر آ کے بیٹھ گیا. اس کی زندگی میں لوگ کام کر دیتے ہیں اس کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ لائف میں چل کرے، حلال چلیں گے. اور وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا کو بھر دیتے ہیں. یہ اتنا غنی ہوتا ہے کہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، کبھی دنیا کی مصیبتوں سے ڈرتا نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا. جو اللہ نے مجھے لکھا مجھے ملے گا، جو تقدیر پہ میرے لیے رزق لکھا گیا مجھے مل کے رہے گا. اور نہ ہی دنیا مجھ سے کچھ چھین سکتی ہے، نہ مجھ سے کچھ نہ مجھے کچھ دے سکتی ہے. میرا رب مجھے ہر کچھ دے گا. وہ غنی ہو جاتا ہے لوگوں سے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لیس الغنا عن کثرۃ الارض، زیادہ مال غنا پر نہیں ہے، ولکن الغنا غنى القلب، اصل تو غنا جو ہے نا وہ دل کا کیفیت کا نام ہے، کہ جو شخص دل سے غنی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ وآتته الدنيا وهي راغمة،
اور دنیا اس کے پاس ذلیل خوار ہو کے آتی ہے, اس بندے کے قدموں میں آتی ہے. یہ چیز ہے, یہ بینیفٹ ہے جو شخص آخرت فوکسڈ ہوتا ہے. اور جو شخص دنیا کی زندگی میں ہی, گناہوں کی زندگی میں, اس کی زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بلینئرز ہیں, ان سے جب میٹنگ ہوئی, ملاقات ہوئی, وہ میرے سامنے بچوں کی طرح روئے, بچوں کی طرح روئے, منہ چھپا چھپا کے روئے, کیونکہ ان کی لائف میں ایک چھوٹا سا پرابلم تھا, اور وہ اس پرابلم نے ان کی زندگی پہ اتنا ٹائٹ کیا ہوتا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پیسہ اتنا ہے کہ پورے پاکستان کو خرید لیں, لیکن اپنی اولاد اپنے قابو میں نہیں ہے, اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ اپنے قابو میں نہیں ہے, اپنی دل کی کیفیت اپنے قابو میں نہیں ہے, اپنی بیوی اپنے قابو میں نہیں ہے, اپنا آپ کا. سبحان اللہ, جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا, تو قرآن کیا کہتا ہے, لوگوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا, تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. سکس پوائنٹ کہ سنز ویکنز اے پرسن ہارٹ اینڈ باڈی. گناہ جو ہے وہ لوگوں کے دل کو اور جسم کو ویک کر دیتے ہیں. ہمارے دل اور جو جسم ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں. کیوں ایسی بات تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے غلام دیں, تو اللہ کے نبی نے کیا ان کو دیا کہ تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دوں, تم روزانہ رات کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. اور کہتے ہیں جب سے میں نے کرنا شروع کیا مجھے غلام کی ضرورت نہیں پڑی, باڈی میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی, وہ جو جس کام میں فٹیگ میں فیل کرتی تھی ان میں مجھے فٹیگ فیل کرنا ختم ہو گیا. اٹ واز آل گڈ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس کی جسم میں جان آتی ہے, اور جو ویک ہوتا ہے, کیوں ایسا تھا کہ ایک صحابی 1000 کے برابر تھا, ایک صحابی 1000 کے برابر. خالد بن ولید نے لیٹر لکھا اپنے خطاب کو, امیر المومنین we need reinforcements, ہمیں بندے بھیجیں, I need at least 4000 people. وہ پہ خطاب نے کہا کہ I'm sending you 4, 1 is equal to 1000. میں تمہیں صرف 4 بندے بھیج رہا ہوں, 1000 کے برابر ہے. اور ایسا تھا, اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ 1000 کے برابر تھا. اور جب وہ گئے تو انہوں نے ہزاروں کو بھگا دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان سے مدد تھی. عمر بن خطاب جب بھی ان کی فوج جاتی نا تو ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اے میری قوم, اے لوگو, اے مسلمانوں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ تم لوگ گناہ نہیں کرتے, وہ گناہ کرتے ہیں. اگر تم بھی گناہ کرنے شروع ہو جاؤ تو جیت اس کی ہوگی جو ویپنری میں اور جو مین پاور میں زیادہ ہے. تم گناہ نہیں کرتے صرف اس لیے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اور وہ گناہ کرتے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو گناہ جب انسان نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے نا, تو انسان کی جسم میں بھی مضبوطی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وہ صبح سے زور کی نماز تک ذکر اذکار کرتے تھے, اور کہتے ہیں میرا ناشتہ ہے, اگر میں یہ نہ کروں میرے اندر اسٹرینتھ نہیں آتی. اور ان کی زندگی دیکھ لی, انہوں نے کتابیں بھی لکھی, انہوں نے جہاد بھی کیا, انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. ہز لائف از فل آف برکہ. چھٹا پوائنٹ, لائف اسپین آف اے سنر از شارٹنڈ. زندگی اس کی چھوٹی ہو جاتی ہے. اس کے 2 مطلب ہیں, یا تو اس کی لٹرلی زندگی چھوٹی ہوتی ہے, اس کے سال کم ہو جاتے ہیں, یا زندگی اتنی ہی رہتی ہے لیکن اس کی زندگی میں سے برکت نکل جاتی ہے. جو کام ایک عام مسلمان 20 سال 30 سال میں کرتا ہے, یہ بندہ 60 سال میں کر رہا ہے, 70 سال میں کر رہا ہے. امام نبوی کو دیکھ لیں, ہی ڈائڈ ان ہز 30s, اور ان کا جو کام ہے وہ ہزاروں سال جتنا کام ہے. کیوں ایسی بات ہے کہ ایک بندہ جو 30 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور وہ کتنے بندوں کا کام کر کے چلا گیا, اس کی زندگی میں برکت سے برکت بھری ہوئی تھی. اور کچھ لوگ ہیں جو 80 سال کی عمر میں جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کام کتنا کیا جتنا 10 سال کا بندہ کرتا ہے. جو 10 سال میں انسان کر سکتا ہے وہ 100 سال میں کر رہے ہیں, برکت کا نکل جانا. 8th پوائنٹ از سنز بگیٹ سنز. ایک گناہ کرنے سے مزید گناہ زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ جو شخص سچائی بولتا ہے, سچ بولتا ہے, یہ سچائی اس کو نیکی کی طرف لیڈ کرتی ہے, اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے یہ اس کو گناہ کی طرف لیڈ کرتا ہے, اور گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا نا تو یہ بس ایک گناہ کر لوں پھر آئندہ نہیں کروں گا. بھول جائیں کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ نہیں آئے گا, بلکہ ایک گناہ کی وجہ سے مزید گناہ زندگی میں آتے ہیں. 9th پوائنٹ از, اینڈ دس از دا لاسٹ پوائنٹ, کہ اللہ کی نظر میں وہ انسان حقیر ہو جاتا ہے جو گناہ کر رہا ہے, جو گناہ کرتا ہے. اللہ کی نظر میں ہی از انسگنیفیکنٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو فتح دی نا سائپرس کے اوپر, تو ابو درداء رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رونے شروع ہو گئے.
تو مسلمان خوش تھے اور انہوں نے کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے, ہمیں اللہ نے فتح دی ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاؤ ویک از ہیومن بینگ ان the sight of Allah subhanahu wa ta'ala when he commits sins, کہ یہ لوگ کتنے پاورفل تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنے انسگنیفیکنٹ اور ویک ہو گئے کہ ہم کچھ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرا دیا, ان کو ذلیل کر دیا. جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنا حقیر بن جاتا ہے. اور جو گناہ گار ہے نا وہ قیامت کے دن آئیں گے, اللہ تعالیٰ نا ان کو کہیں گے کہ وقیل الیوم ننساکم, آج ہم تمہیں آگ میں ڈال کے بھول جائیں گے. وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, آج ہم تمہیں گناہ آگ میں ڈال کے اس طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا کی زندگی میں ہماری ملاقات کو بھول گئے تھے. انسان اللہ کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے. امام حسن البصری ون ڈے ہی واز کرائنگ, اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ I fear that Allah subhanahu wa ta'ala would throw me in hellfire and would not mind at all because of my sins, کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال کے مجھے بھول نہ جائے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اس لیے میں اتنا رو رہا ہوں. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ گناہ کرنے سے کبھی بھی فلاح نہیں ملتی. دیکھیے گناہ کی لذت چلی جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے, نیکی کی مشکل بھی چلی جاتی ہے اور نیکی باقی رہتی ہے. اٹس آل اباؤٹ ڈسپلن. اور سنز مسٹ بی برنٹ, یا تو آپ کی آنکھوں کے آنسوں سے وہ بجھیں گے یا پھر جہنم کی آگ انہیں بجھائے گی. تو میک شور کہ اس دنیا میں ہی ہم اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کر لیں اور ان کو معاف کروا لیں اللہ تعالیٰ سے بیفور ڈیتھ کمز اپون اس, اور زیادہ لیٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو, اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے, اور اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تمام کے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں اور ان گناہوں کی طرف کبھی دوبارہ واپس نہ لوٹیں, کیونکہ گناہوں کے بڑے برے اثرات ہیں اور دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم میں گناہ سے بچائے, چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچائے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے تمام معاف کر دے.